اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان کی یہ ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ وہ ذات پروردگار کے بارے میں جانے، اور اس کے لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتا رہا۔ لوگوں نے اپنے عقائد بھی بنائے، پھر اپنی کتابوں کے مطابق ان عقائد کو ڈھالنے کی کوشش بھی کی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ عقائد کچھ اور کہہ رہے تھے اور کتاب کچھ اور کہہ رہی تھی۔ تو یہاں پر ہماری عقل ایک رہنمائی کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو اسے کون سی چیز اشرف المخلوقات بناتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہاتھ پیر تو نہیں، کیونکہ یہ تو دوسرے جانوروں میں بھی موجود ہے۔ ایک عقل ایسی چیز ہے جو اسے اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بھی عقائد رکھے، پہلے تو یہ ہے کہ اس کی کتاب کے عین مطابق ہو، یہ نہ ہو کہ وہ کسی ذات کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرے جس کی خود وہ کتاب اجازت نہ دیتی ہو، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ تمام عقائد عقل کے معیار پر بھی پورے اترتے ہوں، یا کم از کم عقل کے منافی نہ ہوں۔ جب انسان نے خدا کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور مختلف کتابوں سے مدد لی تو تمام مختلف نام دینا شروع کیے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ صفت پائی جاتی ہے تو ہم خدا کو یہ کہیں گے، اور یہ صفت پائی جاتی ہے تو ہم پروردگار عالم کو یہ نام دے دیتے ہیں۔ لہذا مختلف نام آئے اور ان ناموں کے ذریعے سے وہ اس خدا کو پہچانتا ہے۔ لیکن جب ہم ان ناموں پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام نام انسانی زبانوں میں ہیں۔ انسان جو بھی زبان تخلیق کرتا ہے وہ اپنے تجربے کی بنا پر کرتا ہے، اور جب خدا کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے تجربے سے باہر کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ہم الفاظ کو ان کے لفظی معنی میں استعمال نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ مجازی معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہیں سے جب انسان کی مشکل کا آغاز ہوتا ہے تو انسان اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جن سے کم غلط فہمی کا اندیشہ ہو۔ وہ ذات پروردگار کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا یہ ہے اور خدا وہ ہے۔ یہی سے آپ ایک چیز کو اور بھی سامنے رکھیے کہ اس زبان نے انسان کے ان خیالات پر جو اثر ڈالا ہے، ایک یہ بھی ہے چونکہ زیادہ تر مفکرین اور زیادہ تر انبیاء کرام مرد حضرات تھے، اس لیے خدا کے بارے میں جتنے بھی صفات بیان کی گئیں ان میں تمام میں مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے کہ خدا جانتا ہے، خدا دیکھتا ہے، خدا سنتا ہے۔ کبھی کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ خدا دیکھتی ہے، خدا جانتی ہے، خدا سنتی ہے۔ یہاں پر سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے اپنے تجربات، ہماری اپنی مجبوریاں حائل ہوتی ہیں۔ ہم ذات خداوندی تک پورے طور پر پہنچ نہیں پاتے۔ پھر یہ ہے کہ خدا کے بارے میں ہم جو کچھ کہہ دیں کہ خدا یہ ہے یا خدا وہ ہے، تو ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا واقعی خدا وہ ہے یا نہیں۔ اور اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ خدا کیا ہے، اگر ہم اس حقیقت حال کو جان لیں تو یقین جانیے کہ پھر انسان خدا سے بڑھ کر ہوگا، کیونکہ عالم ہمیشہ معلوم سے بڑا ہوتا ہے۔ جاننے والا اس چیز سے بڑا ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یا جس کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ اسی لیے ہندو مت میں ویدانتا فلسفی والوں کو مجبوراً یہ کہنا پڑ گیا کہ خدا کے بارے میں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیتی نیتی، نہ وہ یہ ہے نہ وہ ہے، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ صرف وہ یہ ہے تو ہم نے ذات پروردگار کو محدود کر دیا، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اس لیے خدا کے نام صرف 99 نہیں، 99,000، 99 لاکھ، بلکہ 99 کروڑ بھی فرض کر لیے جائے تو تب بھی ہم ذات خداوندی کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ انسان کے بس کا ہے ہی نہیں۔ ایسی صورت میں انسان کرے تو کیا کرے؟ ایک طرف وہ جاننا چاہتا ہے، دوسری طرف یہ پابندیاں اس پر عائد ہیں، ان مشکلات کا سامنا ہے، جائے تو کدھر جائے؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی ذات انسان کے سامنے ہونا چاہیے کہ جس میں اسے ذات خداوندی کا عکس دکھائی دے، تاکہ اگر کوئی اور آدمی یہ کہے کہ خدا میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو وہ ذات کو دیکھنے کے بعد کہہ سکے کہ یہ صفت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ یہاں بھی ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور وہ مشکل یہ ہے کہ اب خدا کو جاننے کا معیار وہ ذات ٹھہرے گی، خود خدا نہیں ٹھہرے گا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ خدا کے بارے میں تو ہم جان نہیں سکتے، ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی،
لا تدرکہ الابصار، ہماری آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، ہماری بصیرتیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، تو وہ ہمارے فہم و ادراک سے بالا تر ذات کے بارے میں جاننے کے لیے، تاکہ ہم غلط قسم کی معلومات نہ حاصل کر لیں، ہمارے سامنے کوئی معیار ہونا چاہیے کہ ہم اس آئینے میں جب دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہاں یہ صفات پائی جاتی ہیں اور یہ صفات نہیں پائی جاتی۔ یہیں سے لوگوں کو کچھ مشکلات کا بھی سامنا ہوا، اور وہ یہ ہوا ہے کہ اگر مظہر ذات خداوندی تمام کی تمام صفات کی حامل ہو اور صرف انہی صفات کی حامل ہو جو خدا میں پائی جاتی ہیں، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جیسے ہم خدا کے بارے میں کاملتاً نہیں جان سکتے، اسی طرح سے ہم اس ذات کے بارے میں بھی نہیں جان سکیں گے، کیونکہ اگر وہ بالکل ویسے کا ویسا ہی ہو جیسے خدا ہے اور کوئی ذرا برابر بھی فرق نہ ہو، تو لازمی طور پر پھر وہی نتائج مرتب ہوں گے جو خدا کے بارے میں سوچنے سے ہوتے تھے۔ تو یہ ضروری ہوگا کہ ایسی صورت میں کہ وہ صفات ایسی شکل میں پیش کی جائیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہوں، ہماری سمجھ سے بالا تر نہ ہو، یعنی وہ تمام صفات مجسم ہو کر ہمارے سامنے آ جائیں، کیونکہ ہم صرف انہی ہی چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جنہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں، جنہیں ہم چھو سکتے ہیں، جنہیں ہم سوچ سکتے ہیں۔ اگر وہ مجسم صورت میں سامنے نہ ہو تو ہم پھر نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو لہذا مظہر ذات خداوندی کے لیے عقل نے ایک معیار یہ بھی ٹھہرایا کہ وہ ذات مجسم ہو کر ہمارے سامنے آئے۔ اب اگر وہ ذات بالکل ویسی کی ویسی نور ہو اور خدا کی طرح سے نور مجسم ہو اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو، تو پھر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ہم پھر کچھ نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہمارے انسانی تجربات ہمیں صرف وہی باتیں بتاتے ہیں جو انسان کے تجربے میں آتی ہیں، جو انسان کے تجربے سے باہر باتیں ہوتی ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں پھر انسانیت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نور بشریت کا روپ دھارے اور اس کے اندر تمام نورانی صفات بھی پائی جائیں اور تمام بشری صفات بھی پائی جائیں، لاہوت اور ناسوت کا مرکب ہو، کہ الہی ذات اور انسانی ذات کا مرکب ہو، اور یہیں سے ہماری بات وہ سمجھ میں آ جاتی ہے جو کہ بہت سے لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنی ہے۔ جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مظہر ذات خداوندی کو بھوک لگتی ہے، کہ مظہر خدا پیاسا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کی تو یہ صفت نہیں ہے کہ اسے بھوک لگے، خدا کی تو یہ صفت نہیں ہے کہ وہ پیاسا ہو، خدا تو نہیں سویا کرتا، تو یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یہ اسی لیے تاکہ وہ انسان بھی رہے، ہم سمجھ سکیں، اور خدا بھی رہے تاکہ ہم خدا کو سمجھ سکیں۔ یعنی ہم اس ذات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن اس وسیلے سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ سورج کو ویسے دیکھیں تو آپ کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، آپ دیکھ نہیں پاتے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ سورج گرہن کو ننگی آنکھوں سے دیکھیں تو بینائی جاتی رہتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شیشہ لے لیجئے، اس کے اوپر رنگ کر لیجئے، یا کوئی ایسی پلیٹ لے لیجئے جس سے ساری روشنی آپ تک نہ آئے، صرف اتنی روشنی آپ تک پہنچے جتنی روشنی آپ کی آنکھیں برداشت کر سکتی ہیں، تاکہ بینائی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسی طرح سے ذات پروردگار نے اپنے مظہر میں اتنا اپنا نور کا جلوہ دکھایا ہے جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، وہ نہیں دکھایا جو ہم برداشت نہیں کر پاتے، کہ ورنہ ہم سب کی آنکھیں چندیا جاتی، ہم اپنی بینائی سے محروم ہو جاتے، اور پھر وہی حال ہوتا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا تھا، کہ جلوہ خداوندی دیکھنے کے لیے جب تاکید کی اور ذرا سی ایک جھلک دکھائی دی تو بے ہوش ہو گئے۔ ہمارا بھی پھر یہی عالم ہوتا کہ جہاں جلوہ خداوندی کو دیکھنے سے کوہ طور جل جائے، وہاں پہ انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ ٹھہر سکے؟ اس لیے یہ لازمی ہے کہ اس نور کو بشریت کا لبادہ اڑا کر اس دنیا میں بھیجا جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پہچان سکیں، اور جتنا ہم دیکھ سکتے ہیں ہمیں اتنا دیکھنے کی اجازت دی جائے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ تو ہماری اس گفتگو سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان واقعی خدا کے بارے میں جانے، لیکن عقل اس بات کا بھی اعتراف کرتی ہے کہ انسان محدود ہونے کے وسیلے لامحدود ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ لامحدود ذات
بشریت کا لبادہ اوڑھ کے محدود شکل میں انسان کے سامنے آئے اور محدود عرصے کے لیے انسانوں کے سامنے رہے۔ یہیں سے ایک اور مشکل کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ محدود عرصے کے لیے انسانوں کے سامنے اس شکل میں نہ رہے اور لامحدود شکل کے لیے اسی شکل میں رہے، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان بھی لامحدود شکل میں رہے۔ لیکن چونکہ انسان فانی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ایک محدود عرصے کے لیے تو وہ بشریت کا روپ دھار کر آئے اور پھر واپس اپنے اسی مقام پر چلا جائے جس مقام پر تھا، تاکہ جب لوگوں نے پہچان لیا اور دیکھ لیا، ادراک ہو گیا، عرفان ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی، تو اب وہ ذات واپس اپنے عرش معلیٰ پہ جا کے بیٹھ جائے اور وہیں پہ سکونت اختیار کرے۔ لیکن یہاں ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس شخص نے یہ سارے کام کیے، ہم نے اس کو محدود شکل میں تو دیکھا لیکن لامحدود شکل میں نہیں دیکھا۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ وہ لامحدود شکل میں ہے کیا؟ تو اس کے لیے پھر یہ ضروری ٹھہرا کہ جب وہ ذات واپس چلی جائے تو کسی نہ کسی دن اپنے اصلی روپ میں اس دنیا میں واپس بھی آئے۔ اگر وہ واپس نہیں آتی اور اس روپ میں نہیں آتی، اس جاہ و جلال کے ساتھ نہیں آتی، اس شان و شوکت کے ساتھ نہیں آتی جو اس کی حقیقت میں ہے، تو پھر ہمیں غلط فہمی رہے گی کہ کیا معلوم ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ سچا تھا کہ غلط تھا۔ تو لہذا ضروری ہے کہ وہ ذات اس دنیا میں پھر آئے اور اپنی اصلی شکل میں آئے، اور پھر جب وہ جاہ و جلال میں آئے تو پھر اس وقت آپ کو معلوم ہو کہ ہاں حقیقتاً یہ وہی ذات ہے۔ یہ تمام عقلی باتیں ہیں۔ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ عقل تو بہت سی باتوں کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسا ہو اور ویسا ہو، لیکن بعض اوقات ہماری خواہشات پوری نہیں ہو پاتی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی علامہ صاحب کی طرح سے یہی خواب آج تک دل میں لے کے بیٹھے ہوں کہ کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، لیکن ہم یہ خواہش لیے ہوئے مر جائیں اور ہماری یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو؟ یا حقیقتاً ایسا ہوا؟ جب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حقیقتاً ایسا ہوا یا نہیں ہوا، تو پھر ہم عقل کے فیلڈ سے نکل کے، اس میدان سے نکل کے ہم تاریخ کے میدان میں آ جاتے ہیں کہ کیا کبھی کسی ذات نے ایسا دعویٰ کیا کہ میں مظہر ذات خدا ہوں یا نہیں؟ اور اگر دعویٰ کیا تو کیا اس دعوے کے ساتھ کوئی دلیل بھی پیش کی کہ نہیں پیش کی؟ کیا دعوے کے ساتھ کوئی ثبوت بھی پیش کیا یا نہیں کیا؟ اور کیا اس دعوے سے کچھ لوگ متاثر بھی ہوئے یا نہیں ہوئے، یا سبھی نے اس دعوے کو ٹھکرا دیا؟ کیونکہ اگر صرف دعویٰ کیا جائے اور اس کے ساتھ کوئی دلیل نہ ہو اور کوئی ثبوت نہ ہو تو اسے دنیا کی کوئی بھی عدالت نہیں مانا کرتی۔ ایسے دعووں کی بنا پر تو ہر ایک دوسرے کی زمین ہتھیا لے، لیکن اس دعوے کے لیے کوئی ثبوت مانگا جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مظہر ذات خدا ہوں اور میں آیا ہوں اس دنیا میں، تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے تقاضا کیا ہوگا کہ قبلہ آپ کا یہ دعویٰ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، اس کے دعوے کے سلسلے میں کوئی ثبوت بھی ہم پہنچائیے۔ تو پھر عقل یہ چاہتی ہے کہ ان ثبوتوں کا جائزہ لے، ان کو تنقیدی طور پر دیکھے اور یہ فیصلہ کرے کہ کیا وہ دعویٰ صحیح تھا یا غلط تھا، کیونکہ اندھا دھند مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے، یہ توہم ہے۔ توہم میں اور ایمان میں فرق یہی ہے کہ توہم دلیل نہیں مانگتا، ایمان دلیل مانگتا ہے۔ ایمان عقل کے پورے تقاضے پورے کرنے کے بعد ایمان لاتا ہے۔ اندھا دھند ایمان نہیں ہوا کرتا، وہ تو وہم ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ بھی مان لیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ کیا اس دنیا میں ایسا کرتے ہیں؟ آپ کی اپنی جان پر بنی ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے بورڈ پہ کوئی ڈگری بھی لکھی ہے یا نہیں لکھی۔ آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج تک اس شریف آدمی نے کسی کا علاج کیا بھی یا نہیں کیا، جس کا علاج کیا وہ پنپ بھی سکا یا نہیں، اس دنیا سے فارغ تو نہیں ہو گیا۔ تو آپ تصدیق چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے آپ کو اس ڈاکٹر کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں کہ آپ کی جو دوا تجویز کرے گا ہم وہ استعمال کریں گے، اس سے پہلے نہیں۔ اسی لیے ہم اس کی بات تنقیدی جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا آپ کے دعوے سچے ہیں یا نہیں، آپ نے یہ دعویٰ کیا یا نہیں کیا، اور اگر یہ دعوے سچے ہیں تو پھر
ہمیں اپنے آپ کو اس ڈاکٹر کے سپرد کر دینا ہوگا اور وہ جو کچھ کہیں گے وہ ہمیں آمنا و صدقنا کہتے ہوئے قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے، اور ایسا سنجیدہ فیصلہ کرنے کے لیے پہلے سنجیدہ تنقید بھی بہت ضروری ہے۔